السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ میں ہوں اختر علی۔ ہمارا دماغ ہمارے جسم کا سب سے اہم حصہ ہے جو ہمارا خیالات، جذبات اور رویوں کی تشکیل کرتا ہے، لیکن جب دماغ صحت مند نہیں رہتا تو اس کے اثرات ہمارے زندگی کے ہر پہلو پر پڑتے ہیں۔ آج ہم ذہنی بیماریوں کے آغاز، ان کی علامت، ان کی روک تھام کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ آئیے اس ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ذہنی صحت کے مسائل کیسے شروع ہوتے ہیں، ان کے علامات کیا ہے اور ان سے بچاؤ کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ دوستو، ذہنی صحت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ خوش رہے یا غمگین نہ ہو۔ ذہنی صحت سے مراد وہ حالت ہے جب ایک فرد ذہنی، جذباتی اور نفسیاتی طور پر اپنے ماحول کے ساتھ متوازن رہتا ہے۔ جب ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے تو اس کے اثرات نہ صرف فرد کے جذبات پر پڑتے ہیں بلکہ اس کے سلوک، تعلقات اور زندگی کے فیصلوں پر بھی پڑتے ہیں۔ دنیا بھر میں تقریباً 450 ملین افراد ذہنی بیماریوں کا شکار ہیں اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ بیماریاں مختلف نوعیت کی ہو سکتی ہے، جیسے کہ ڈپریشن، انزائٹی، بائی پولر ڈس آرڈر وغیرہ۔ دوستو، اب ہم مینٹل ہیلتھ ایشو کے وجوہات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ذہنی بیماریوں کی وجوہات پیچیدہ و متعدد ہوتی ہے۔ یہ جسمانی، جذباتی اور ماحولیاتی عوامل کا مجموعہ ہو سکتا ہے۔ ہم ان وجوہات کو چند اہم زاویوں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذہنی بیماریوں میں جینیات کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر کسی خاندان میں ذہنی بیماری کا کوئی ریکارڈ ہو تو نسلوں میں یہ بیماری منتقل ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ مثلاً ڈپریشن اور شیزوفرینیا میں جینیاتی اثرات واضح طور پر دیکھے گئے ہیں۔ دماغ میں کیمیائی توازن بھی ذہنی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ بعض اوقات دماغ میں نیورو ٹرانسمیٹر مثلاً سیروٹونین، ڈوپامین کی کمی یا زیادتی دماغ کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ نفسیاتی عوامل جیسے کہ بچپن کا ذہنی تشویش، خاندان میں تنازعات یا جذباتی صدمات بھی ذہنی بیماریوں کو جنم دے سکتے ہیں۔ بچپن میں ہونے والے نفسیاتی صدمات زندگی بھر کے مسائل کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، وہ عوامل جو ہمارے ماحول میں ہوتے ہیں جیسے کہ اقتصادی پریشانیاں، سماجی مشکلات یا جسمانی ماحول ذہنی بیماریوں کی وجہ بن سکتے ہیں۔ زندگی کے دباؤ، طویل مدت تک جابرانہ حالات اور کام کے مسائل انسان کی ذہنی حالت پوری طرح متاثر کر سکتے ہیں۔ دوستو، اب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے سمپٹمز کیا ہے، علامات کیا ہے۔ ذہنی بیماریوں کے ابتدائی علامات اکثر نظر انداز کیے جاتے ہیں، لیکن اگر ان کو وقت پر پہچان لیا جائے تو ان کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ علامات ہر فرد میں مختلف ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پر ان میں شامل ہے غصہ یا چڑچڑاپن۔ کسی فرد میں بار بار چڑچڑاپن یا غصہ آنا، خاص طور پر بغیر کسی واضح وجہ کی، ایک اہم علامت ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کو مسلسل اداسی محسوس ہو رہی ہو، وہ اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں میں دلچسپی کھو بیٹھا ہو یا مستقبل کے بارے میں مایوسی کا شکار ہو تو یہ ڈپریشن کی علامت ہو سکتی ہے۔ بہت زیادہ نیند آنا یا نیند نہ آنا دونوں ہی ذہنی صحت کی خرابیوں کے اشارے ہو سکتے ہیں۔ ذہنی بیماریوں کے جسمانی اثرات بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ سر درد، معدے کی تکالیف یا دل کی دھڑکن کا تیز ہونا۔ مسلسل بے چینی، فکری یا جسمانی علامات جیسے کہ پسینے آنا، دل کی دھڑکن تیز ہونا یا گھبراہٹ ہونا ذہنی دباؤ کی علامت ہو سکتی ہے۔ کسی بھی شخص کے اندر خودکش خیالات کا آنا یا زندگی سے مایوس ہو جانا خطرے کی گھنٹی ہے اور یہ فوراً طبی مدد کی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین، اب ہم اس کے روک تھام کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ذہنی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے کچھ اہم حکمت عملی ہے جنہیں زندگی کے مختلف پہلوؤں میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ذہنی صحت کے مسائل سے بچاؤ کے لیے وقت کا مؤثر استعمال ضروری ہے۔ کام اور تفریح کے درمیان توازن رکھنا اور خود کو وقت دینا بہت ہی اہم ہے۔ ذہنی سکون کے لیے اچھی نیند ضروری ہے۔ بالغوں کو کم از کم 7 سے 8 گھنٹے کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسمانی ورزش دماغی صحت کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ یہ نہ صرف جسمانی صحت کو بہتر بناتی ہے بلکہ دماغی کیمیائی توازن کو بھی درست رکھتی ہے۔ ایک متوازن غذا صحت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ وٹامنز، معدنیات، اومیگا 3 فیٹی ایسڈز دماغ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا ذہنی سکون کے لیے ضروری ہے۔ تنہائی اور سماجی دباؤ
ذہنی مسائل کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر کسی کو ذہنی پریشانی محسوس ہو تو فوری طور پر ماہرین سے مشورہ کرنا بھی ضروری ہے۔ تھراپی، مشاورت، کنسلٹیشن یا اگر ضرورت ہو تو دوائیوں کا استعمال بھی ذہنی بیماریوں کے علاج میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوستو، نتیجہ یہ ہے کہ ذہنی بیماریوں کے آغاز کو پہچاننا اور ان کے علامات کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم بروقت اقدامات اٹھا سکیں۔ ذہنی بیماریوں کی روک تھام کے لیے تعلیم، آگاہی اور اپنی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی قریبی شخص ذہنی دباؤ یا پریشانی کا شکار ہے تو فوراً ماہر سے مدد حاصل کریں۔ یاد رکھیں، ذہنی صحت کا خیال رکھنا ہمارے مجموعی فلاح کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا جسمانی صحت کا خیال رکھنا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو ذہنی بیماریوں کے آغاز، علامات اور روک تھام کے بارے میں مفصل معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز مل سکیں۔ بہت شکریہ۔